السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک 7 سالہ بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کہیں سفر پر نکلا۔ دوران سفر اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر میلہ لگا ہوا ہے اور اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ چلو بابا میلے پر چلتے ہیں، لیکن باپ جانتا تھا کہ اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے ورغلانا شروع کیا، باتوں میں لگانا شروع کیا، لیکن بیٹا اس بات پر بضد تھا کہ بابا ہم نے میلے میں لازمی جانا ہے۔ خیر باپ نے دل پہ پتھر رکھا اور بیٹے کو میلے میں لے کے چلا گیا۔ جیسے ہی یہ باپ بیٹے دونوں میلے میں پہنچے تو بیٹے کی فرمائشیں شروع ہو گئیں، بابا میں نے یہ بھی کھانا ہے، مجھے آپ چاکلیٹ بھی لے کر دے دیں، مجھے آپ فلاں چیز بھی لے کر دے دیں۔ لیکن باپ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لہٰذا اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ بیٹے کو کسی اور باتوں کے اندر لگائے۔ اسی کشمکش کے اندر اور رش کے ماحول کے اندر باپ کا بیٹے کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور بیٹا باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب یہ باپ چیختا ہے، چلاتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو اس کا بیٹا نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف اس بچے کو لوگ چاکلیٹ بھی دے رہے ہیں، اسے جوس بھی دے رہے ہیں، اسے اور طرح طرح کی چیزوں کی فرمائش بھی کر رہے ہیں، لیکن بیٹا کسی چیز کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چند لمحے پہلے میرے محترم بھائیوں، چند لمحہ پہلے یہ بیٹا اپنے باپ سے مختلف چیزوں کی فرمائش کر رہا تھا، لیکن باپ دلا نہیں سکتا تھا۔ اب باپ کی غیر موجودگی میں لوگ فری آف کاسٹ اس کو چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں، دے رہے ہیں، لیکن بیٹا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹے کی ایک ہی زبان پر رٹ لگی ہوئی ہے کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے ابو کہاں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے معاشرے کے اندر والدہ ماجدہ کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت پر بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر والدہ کے احترام کے حوالے سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی ممتا کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم والد کی چاہت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی باپ کی انگلی پکڑ کر ہم نے چلنا سیکھا ہے؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ باپ ہی تو تھا کہ جس نے ہماری تعلیم تربیت کی وجہ سے اپنے آج کو قربان کر دیا؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ باپ ہی تھا کہ جس نے ہمارے کل کو سنوارنے کے لیے اپنے آج کی قربانی دے دی؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے والد دکان پہ جاتے ہیں سوٹ خریدنے کے لیے، لیکن وہ سوٹ اس وجہ سے نہیں خریدتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے میرے بچے کے کام آ جائیں گے۔ ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ باپ ہی ہے کہ جو نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، اپنا خون پسینے کو بہاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اہل و عیال جو ہیں وہ اچھی طرح زندگی کو بسر کر سکیں۔ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ والد ہی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ لوٹا کر اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنی تمناؤں کی قربانی دی، اپنی آرزوؤں کی قربانی دی۔ یہ باپ ہی تھا کہ جس نے اپنے شوق کی قربانی دے کر اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیٹے کی چاہت کو، اس کی خوشی کو، اس کے شوق کو، اس کی آرزو کو، اس کی تمنا کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے بچے کی خاطر سب کچھ کرتا ہے، اور بچہ کہتا ہے کہ مائی وائف از مائی لائف، میری بیوی ہی میری زندگی ہے۔ تو یہ بچہ اپنے والد کی اس نعمتوں کو کیوں بھول جاتا ہے؟ ہم ماں کا احترام تو بیان کرتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے جنت کے تذکرے تو ہم کرتے ہیں، ان کی ممتا کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے رحم مادر کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا کبھی آپ کی نظروں سے یہ آیت گزری ہے کہ رب نے آپ کے والد کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جو نعمتیں میں نے تجھے عطا کی ہیں اس نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا بھی شکریہ ادا کرو کہ کس طرح اس نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا ہے۔ تم میرے ساتھ ساتھ اپنے والد کا بھی شکریہ ادا کرو۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت کے درمیان والے دروازے سے جنت میں پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر اپنے باپ کی خدمت کرے۔
اس کو چاہیے کہ اپنے والد کا احترام کرے، اس کی خدمت کرے۔ ارے ایک لمحے کے لیے جا کر ان بچوں سے جا کر پوچھو کہ جن لوگوں کو باپ کی شفقت نصیب نہیں ہوئی، جن لوگوں نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، جو لوگ باپ کی محبت سے محروم ہوئے ہیں، ان بچوں سے جا کر پوچھو، یقین کیجئے کہ ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا درد اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھیگ جائیں گی۔ تو اس لیے یہ والدین، اسپیشلی ماں، اسپیشلی باپ، دونوں یہ ہیرے ہیں، کسی ایک کی فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں، دونوں یہ ہیرے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، چاہے وہ غریبی کی کنڈیشن میں ہو، چاہے وہ بستر کی کنڈیشن میں ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ انمول ہیرے ہیں۔ اگر ان کا سایہ آپ کے سروں پر قائم اور دائم ہے، یقین جانیے کہ آپ انتہائی خوش نصیب ترین آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرنے والے، والدین کو جھٹکارنے والے، والدین کو برا بھلا کہنے والے، والدین کو تانے مارنے والے، والدین کو گالیاں دینے والے، والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آنے والے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو ان والدین کی رضا کے اندر رکھ دیا ہے، اور اپنی ناراضگی کو اللہ پاک نے والدین کی ناراضگی کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو جن کے پاس یہ دو انمول ہیرے موجود ہیں، اللہ کے لیے ان کی قدر کریں اور ان